انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام آج سیمینار کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں بے شمار جو پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری سطح پر جو اساتذہ ہیں ان کی سکلز کو بڑھانے کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام میں ان کو مدعو کیا گیا تھا، جس میں انٹرنیشنل لیول پر جو یہاں پر انسٹرکٹر تھے وہ آئے اور ان کو جو ہے وہ بہترین تعلیم سکھانے کے حوالے سے جو بتایا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ٹیچر، ان سے بات کریں گے کہ آج کی ورکشاپ سے انہوں نے کیا کچھ سیکھا اور کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ آج کی یہ ورکشاپ جو IEPD نے جس کا انعقاد کیا یہ بہت فروٹفل ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے جو ٹرینر ہیں مسٹر نواز صاحب، مسٹر محمد نواز صاحب، انہوں نے یہ کنڈکٹ کروائی، انہوں نے یہ ٹریننگ دی۔ اس ٹریننگ کے اندر ہم نے پہلی دفعہ یہ سیکھا کہ دنیا کے اندر جو کلاس رومز میں جو پریکٹسز ہیں، جو کہ ٹاپک بھی تھا کہ گلوبل ڈیولپنگ ٹرینڈز ان 21st سینچری کلاس روم پریکٹسز، وہ کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا۔ اور آؤٹ کم اس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے سکولز کے اندر جو کلاس روم کی پریکٹسز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تمام آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف سے یہ جو اس ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، اٹ از گریٹ اپرچونٹی فار دا ٹیچر اینڈ ایز ویل ایز فار دا پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس، کہ ایک ٹیچنگ کے آرٹ سے ہم اپنے مستقبل کو کس طرح روشن کر سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پاورفل جو ایک سوسائٹی کے اندر دا موسٹ پاورفل پرسن دیٹ از ٹیچر۔ بیسیکلی یہ جو ورکشاپ ہے اٹ از لائک اے ڈفرینٹ کائنڈ آف ورکشاپ اٹ واز۔ اس میں یہ ہے کہ جو سر نواز ہے وی آلریڈی فیملیئر ود ہیم، ہی از اے ویری گڈ ٹیچرس ٹرینر۔ تو وہ بیسیکلی جو ٹیچرس کو لوکل جو کلاس روم کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، اسکول کے اندر کلاس روم جو بچوں کا بیہیویئر ہوتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اپنا لیسن کس طرح پریپیئر کیا جائے، پھر کس طرح اس کو ڈیلیور کیا جائے کلاس روم کے اندر۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ ہم نے وہ چیزیں پہلے بھی سنی تھی لیکن اس کو تھوڑا ری انفورسمنٹ ہو گئی، وی لرن مور تھنگز۔ اور یہ جو پلیٹ فارم بیسیکلی پرووائڈ کیا ہے، یہ جو میم شازیہ رؤوف ہے اور میم نادیہ ہے، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، تو یہ جو ادارہ ہے، ایک ہوتا ہے عام ٹیچر جس کو ہم کہتے ہیں کنونشنل ٹیچر، ایک ہوتا ہے نان کنونشنل ٹیچر یا ماڈرن ٹیچر یا 21st سینچری ٹیچر۔ تو اگر if someone want to become the 21st century teacher he must consult with the IEPD، کیونکہ یہاں پہ وہ ٹیکنیکس ٹیچرس کو بتائے جاتے ہیں کہ وہ ٹیچر ایک ماڈرن ٹیچر بنے، اور جب ایک ٹیچر ٹرینڈ ہوگا، ان کے پاس نالج ہوگی، ان کی پرسنالٹی اچھی ہوگی، تو جب وہ بچوں کے سامنے ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے بچے بھی لرن کرتے ہیں۔ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ 21st سینچری اسکلس کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ اس ورکشاپ میں شمولیت کرنے کا موقع ملا، جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں میم شازیہ رؤوف کی بھی اور میم نادیہ کامران کی۔ اور آج کے سیشن میں بہت سارے نہیں بلکہ بے حد نیو آئیڈیاز ملے اور جس کو کلاس روم میں اپلائی کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ، تاکہ ہمارے ایجوکیشن سٹینڈرڈز جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ میٹ کریں۔ ایز اے ٹیچر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ایز اے ٹیچر میں 5 سال سے ٹیچنگ کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا؟ نہیں، یہ اسی آفاق کے پلیٹ فارم سے یہ موقع ملا ہے، یا اس کے بعد پہلی دفعہ جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے میم شازیہ رؤوف کی توسط سے، اور ان کے ساتھ ہمارے اسکول کے اندر بھی ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ ہمارے اسکول کے اندر بھی وہ ٹریننگز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ کیا ڈفرینس آپ نے دیکھا ان دونوں ورکشاپ میں؟ ڈفرینس ان ورکشاپس کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک نیو آئیڈیا، ایک نیا کلچر لے کر آ رہے ہیں اپنے کلاس رومس کے اندر، جو پہلے نہیں تھا، ٹریڈیشنل کلاس رومس کے اندر میں نہیں تھا۔ اس ورکشاپ میں نہ صرف میرپور کے اسکولوں سے بلکہ گرد و نواح اور باقی اضلاع سے بھی یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں یہاں پر ٹیچرز آئی ہیں جو آج کی اس ورکشاپ سے مستفید ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے بھائی موجود ہیں۔ میرا پورا نام ساجد لطیف ہے۔ تو کہاں سے آپ آئے؟ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ سدنوتی۔ مائی پروفیشن از آلسو ٹریننگ۔ آئی ہیو بین سرونگ in education sector in Afaq for the last 3 years. I have great experience of interaction with teachers and giving them trainings throughout Azad Kashmir and Pakistan as well. ورکشاپ سے بہت کچھ سیکھا۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں لوگ کیا کچھ اور کس طرح کے کام کر رہے ہیں اور ہم کہاں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا یوز، اور دوسرا یہ کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے، بیہیویئر، اور ٹیچر اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک پرانا جو ہمارا میتھڈ تھا اسی کو لے کے ہم لوگ چلے۔ تو کافی
कुछ सीखने को मिला, सब कुछ और टोटली चेंज जो हम लोग क्लासेस के अंदर करते हैं। आपने कभी इससे पहले कोई वर्कशॉप वगैरह इस तरह की अटेंड की है? सर नवाज़ की तो मैंने पहले भी एक अटेंड की है इससे पहले, और उसके अलावा आफाक के जो है अंडर हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप जो है तो क्या ज़रूरत महसूस करती हैं कि इस तरह की वर्कशॉप आंदा भी होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, उससे ये होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और हमें भी लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। ये पहली बार मैडम शाजिया रऊफ़ ने कोई ऐसी इस इवेंट का इनेकाद किया जिसकी वजह से टीचरों को भी एज आ जो ट्रेनिंग मिल रही है कि बच्चों को कैसे आगे पढ़ाना कैसे है, कैसे तरबियत देनी है। पहले तो यही था कि वो मार कुटाई वाला सिस्टम था, अब सर ने आकर ये बताया कि हमें कि बच्चे को सिर्फ सख्ती की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे बेहतर तरीके से और उसको ये बताएंगे कि आप यहाँ आते हैं और इक्वल सारे बच्चे इक्वल होते हैं, कोई नालायक नहीं होता, कोई लायक नहीं होता। अगर वो यही मेहनत के हिसाब से है ना कि अगर कोई भी बच्चा मेहनत करेगा तो वो आगे ज़्यादा नंबर ले जाता है, अगर नहीं मेहनत। अच्छी एक बात यहाँ पर कही कि उन्होंने ये बताया कि मार नहीं प्यार पढ़ाई में। तो जब आप स्टूडेंट थे तो आपको कभी मार पड़ी थी? जी वही मैं बताया ना आपको कि पहले हमारे ज़माने में हम मार कुटाई बस वो डंडा लेके मास्टर ये आप भी बदला लेते होंगे बच्चों से? नहीं देखें, अगर हम पर पड़ी है ना तो हमें एहसास हुआ कि अगर हमें कितना एहसास हुआ है, अगर हम पर मार पड़ी है लेकर वो डंडा लेकर हमारे पीछे घूमते रहे तो हमें एहसास करना चाहिए अगर हम भी इंसान थे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बड़ा अच्छा रहा है माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला यहाँ से। तो क्या कुछ सीखा आपने? टीचर बिहेवियर और क्लास मैनेजमेंट और लेसन प्लानिंग, ये सब कुछ सीखा है और एक्टिविटीज़ भी सीखी हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास एंड ऑफ क्लास। आप क्या महसूस करती हैं इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जो न्यू टीचर्स हैं उनके लिए, जो न्यू इस प्रोफेशन में उनके लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है यहाँ से। तो आज क्या कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? यही कि बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात करें और आएँ और वर्कशॉप्स को ज्वाइन करें और आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा यहाँ से। हाउ वी कैन ट्रेन आवर टीचर्स कि बच्चों को ट्रेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन हम टीचर को कैसे ट्रेन करेंगे कि वो एक अच्छा फ्यूचर दे सके। पाकिस्तान का अच्छा फ्यूचर हम टीचर्स के हाथ में है। पेरेंट्स अपने बच्चे हम टीचर्स के हाथ में रखते हैं कि हम उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। सो बेसिकली इस ट्रेनिंग का मकसद ये था कि हम कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छा बच्चे को ट्रेन करेंगे और हम खुद क्या अपने अंदर क्या चेंजेस लाएंगे कि हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छा इंसान बन सके और वो हमारी चीज़ को अडॉप्ट कर सके, उसको हमारा लेक्चर बोर्ड ना लगे, उसको थ्रू आउट जो 35 मिनट्स का पीरियड होता है वो उसको पूरा एक चीज़ अट्रैक्टिव लगे। हाउ वी कैन मेक अवर क्लास अट्रैक्टिव, दैट्स द मेन पॉइंट। ये जो वर्कशॉप है कितनी कारआमद साबित होगी? मेरे लिए तो आई थिंक ये 100% इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि बेसिकली ये मेरा स्टार्ट था, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ करियर है, मेरा टीचिंग करियर का बिल्कुल स्टार्ट है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और एक्चुअली मेरा कोई इससे पीछे नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है टीचिंग का। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए रही है क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा और समटाइम्स मुझे खुद इस चीज़ का मसला होता है कि मैं बच्चों को कैसे टैकल करूँ, बिकॉज छोटे से बच्चे हैं, छोटे बच्चे को टैकल करना मुश्किल हो जाता है। सो मेरे लिए इस वजह से करामत साबित हुई कि मैं अपने आप में चेंजेस ला के बच्चों में चेंजेस ला सकती हूँ और एक एनवायरनमेंट चेंज कर सकती हूँ। ये जो वर्कशॉप थी ये बहुत इंफॉर्मेटिव थी हमारे लिए और मैं जो एक्चुअल जो रियली शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये जो है वो यहाँ पे अरेंज किया कि हम ये तो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आए। मैं तो ये समझती हूँ कि असल में शुक्रगुज़ार इन लोगों का होना चाहिए जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमें इन्फॉर्म किया कि इस तरह से ये मीरपुर में जो है ना इतना बड़ा आज़ाद कश्मीर में ये इदारा जो है ना वो ये चला रहे हैं और इतनी इन्फॉर्मेटिव ये वर्कशॉप इन्होंने यहाँ पे हेल्प की है। तो इसके लिए मैं जो ना अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें जो है ना इन्वाइट किया है। आज का जो सेमिनार था एक तरह से मैं जिस तरीके से देखता हूँ ये क्वालिटी एजुकेशन, कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, तो उस वाले से एक शानदार ये एक कोशिश है। नाज़रीन, आज जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था, उसकी जो ऑर्गेनाइज़र थी मिस शाजिया रऊफ़ साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज के हवाले से जो वर्कशॉप का इनेकाद किया गया
اس حوالے سے بے شمار مشکلات بھی ہوئی ہوں گی ان کو، اور یہاں پر جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جو انسٹرکٹر ہیں نواز صاحب وہ بھی موجود تھے، جن نے یہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹ جو اساتذہ ہیں ان کو بہترین مستقبل میں بچوں کی بہترین جو نشوونما اور قوم کے معمار تیار کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی. آج کے حوالے سے کیا کہیں گی میڈم؟ آپ نے خود بھی دیکھا، خود بھی وٹنس کیا کہ بہت اچھا ہم لوگوں کو رسپانس ملا. شہر سے تو بہت اچھی ایک ہماری ٹیچرز کی وہ لوٹ آئی، لیکن زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے برنالہ سے بھی لوگ آئے، سمانی سے آئے، جاتلان سے آئے، اور اس کے علاوہ جو ہے نکیال سے 3-4 پروفیسرز نے ہمیں جوائن کیا، ڈڈیال سے بھی آئے، کوٹلی سے آئے الحمدللہ. تو اس لحاظ سے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہم لوگوں کا یہ والا سیشن رہا. اور اس میں یہ تھا کہ وہ سارے ادارے جو بہت ہی سنجیدگی سے اس چیز کو لے رہے ہیں کہ پروفیشنل جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیچرز کی وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اب آپ کا گزارا نہیں ہے. تو وہ سب الحمدللہ ان ٹیچرز نے بھی شرکت کی، ان کی مینجمنٹ نے بھی شرکت کی. اور اس میں یہ ہے کہ ابھی جو اگر میں دیکھوں تو ابھی جسٹ 5 منتھس ہوئے ہیں IPD کی جو ایج کو، تو اس میں اتنے اچھے لیول کے ایک انٹرنیشنل لیول کی آرگنائز کرنا، دیٹ واز ریئلی اے بگ اینڈ ٹف ڈیل. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا، ٹیم ہماری بہت اچھی، اور اپریسیشن جو لوگوں کی طرف سے ملی، جو کوآپریشن جو اسکولس کی طرف سے ملا، تو الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہم نے ود ان 5 منتھس ایک انٹرنیشنل جو ہے ٹیچرس ٹریننگ کا میرپور شہر میں ہم نے آرگنائز کرنے کا ارینجمنٹ کیا. اور اس میں دیکھیں کہ یہ ہے کہ عام روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انٹرنیشنل لیول کی ایک اگر آپ نے کسی بھی ٹرینر کی ٹریننگ کرنی ہو تو یا تو پھر آپ کو آؤٹ سائڈ جانا پڑتا ہے، شہر سے باہر جا کے کرنی پڑتی ہیں، اور بہت ایکسپینسو پڑتی ہے. اور ہم لوگوں نے تو الحمدللہ اتنے اکنامکلی اس کو وہ کیا، ایک پیکیج دیا ٹیچرز کو تاکہ میکسیمم لوگ اس چیز سے بینیفٹ لے سکیں. یہ واحد نوعیت کا اپنا ایک نوعیت کا علیحدہ سا ادارہ جو آپ نے بنایا کہ پہلے اس طرح کوئی ادارہ نہیں تھا، آپ کو مشکلات بھی تو ہوتی ہوں گی؟ بالکل، دیکھیں مشکلات ہمیشہ سے ہوئیں، اور آگے بھی ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ ہوں گی، اور کب نہیں ہوتی. جو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی آرگنائزیشنز جو بھی اس وقت بہت ٹاپ اس پہ جا رہی ہیں، اور جو سکسیزفل لوگ ہیں، تو ان کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی آپ کو مشکلات کی ملے گی. تو جب سیڑھی چڑھتے ہیں، جب ٹاپ پہ پہنچنا ہوتا ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے، تو بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، لیکن کامیاب لوگ تو وہی ہیں کہ جو ان مشکلات کو سر کرتے ہیں، ان کو ہی اپنا جو ہے ہتھیار بنا کے وہ آگے اپنا پوٹینشیل یوز کرتے ہیں. تو ہم بھی الحمدللہ، میں اور میرے ساتھ جو نادیہ ہیں، تو بینگ اے لیڈی تو دیکھیں ورکنگ لیڈی بہت مشکل ہے. اتنی مشکلات ہم لوگوں کو وہ آئیں، بلکہ کئی لوگوں نے تو ہم لوگوں کو یہ اس طریقے سے ڈیل کیا کہ جیسے یہ IPD میں کوئی اس طرح خواتین رن کر رہی ہیں تو شاید یہ نہ اس طریقے سے وہ کر سکیں. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کی اپنی ایک ول پاور تھی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا، ہم دونوں کی اپنی ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میری اور نادیہ کی. باقی کی ہماری ٹیم بہت اچھی، اور بہت اچھے لوگوں کا ساتھ مل گیا، جس میں سر نواز آج جو ہیں ہمارے استاد بھی رہے، میں ان کے شاگرد جو کیملی سرٹیفکیشن میں ان کی رہی میں، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو سپورٹ کیا. اور ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جیسے جو آلریڈی بھاگ رہے ہیں تو ان کو تو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو جو چل رہے ہیں، جنہوں نے ابھی چلنا سٹارٹ کیا ہے، تو ہم تو ان کے بچے ہی ہیں، تو ہم نے تو ابھی نیا چلنا سٹارٹ کیا ہے. تو اس موقع پہ سر کی سپورٹ تو میں کہتی ہوں انہوں نے ایک حقیقی استاد کا رول ادا کیا ہے ہم لوگوں کو. جی ابھی یہاں پر ہم جو ہے سر نواز صاحب سے ہی بات کریں گے کہ آج کی ورکشاپ میں جو ہے وہ کس طرح انہوں نے یہاں بریف کیا، اور اس ورکشاپ کے بعد وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں جو آج سیکھ رہے تھے وہ آگے کیا ڈیولپمنٹ کریں گے. آج کی جو یہ ورکشاپ تھی، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے بڑی تیزی سے، اسی طریقے ایجوکیشن تعلیم کے تقاضے بھی بدل رہے ہیں. دنیا اب گلوبل ولیج ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اکنامک اور ملٹری پاور وہ شفٹ ہو رہی ہے یورپ سے ایسٹ کی طرف. اس کے ساتھ جو زبردست سی پیک کوریڈور کا انعقاد ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کا تقاضا ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو ریویو کریں اور ماڈرن طریقہ تدریس جو ہے اس کو اپنائیں.
ماڈرن طریقہ تدریس جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں 21st سینچری ٹیچنگ اینڈ لرننگ انوائرمنٹ. تو اس کے اندر بچہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ایسا فرد نہیں ہے جس کو آپ بغیر لو پیار الفت کہ اس کو تعلیم دے سکیں. تو بہت سی باتیں یہاں ہوئی ہیں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ اساتذہ کے اندر بذات خود لرننگ کا جذبہ بہت زیادہ ہے، چاہے وہ پرائمری ہیں، سیکنڈری اور ٹرشری، اور وہ چاہتی ہیں کہ اس طریقے سے ہم لرن کریں کہ ان کی اپنی ایک تو پرفارمنس بیٹر ہو، ان کا ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ اچھا ہو، ان کا ریلیشن پیرنٹس کے ساتھ اچھا ہو. اور ایک اور چیز میں نے دیکھی جو یہاں پچھلے 5-6 سال سے میں نے نہیں دیکھی، کم تھی، وہ ٹیچر فیل کرتے ہیں کہ بچوں کا بیہیویئر کلاس روم کے اندر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. سر IEPD کی جو کاوش ہے اس کاوش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ زبردست ہے. میں نے اعلیٰ عرض کیا ہے کہ آج ماڈرن زمانے کی جو چینجز آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہیں، اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ ہم ماڈرن طریقہ تدریس اپنائیں اور ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. تو یہاں جو یہ کر رہی ہیں وہ یہی کر رہی ہیں، یہی کوشش ہے ان کی کہ ہم بچوں کو اور اساتذہ کو انٹرنیشنل لیول پہ ان کے اسٹینڈرڈ کے اوپر ٹرین کریں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف یہ ہو کہ یہ ایسے اساتذہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو ٹرین کیے، گورنمنٹ کے سیکٹر ایون مور امپورٹنٹ ہے. بدقسمتی سے یہاں زیادہ گورنمنٹ سیکٹر کے اساتذہ نہیں تھے. دس از ڈسکریجنگ، اچھی بات نہیں ہے. ان کو چینج کرنا ہے، گورنمنٹ کو چینج کرنا ہے، اور از حد ضروری ہے کہ چینج کریں، ورنہ یہ ہوگا CPEC تو بن جائے گی لیکن اس کا زیادہ اثر پازیٹیو نہیں ہوگا. وی مسٹ ٹیک اپرچونیٹی جو آ رہی ہے تھرو CPEC، اور وہ کین اونلی بی ڈن تھرو ٹیچر ٹریننگ، ہائی لیول آف ٹیچر ٹریننگ. سو جتنی بھی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوشنس ہو وہ کم ہیں میرے نظر سے. سو دیز 2 لیڈیز جیسے مسز شازیہ رؤوف ہے اور مسز نادیہ کامران ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ایز اے لیڈیز ہو کے اس ہماری سوسائٹی کے اندر انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، کر رہے ہیں. فیملیز ہوتی ہیں، ان کے تقاضے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کو خوش رکھنا پڑتا ہے، بچوں کے، اس کے باوجود یہ ایک سگنیفیکنٹ کام کر رہی ہے. اور ایک میرے لیے ایک اور بھی بہت خوشائند بات ہے کہ یہ میری اصل میں شاگردیں ہیں. بالکل جی. ناظرین، IEPD کا جو تدریسی عمل کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ تدریسی عمل کو کرنے کے لیے جو کردار ہے اور ورکشاپ کا انعقاد ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے جو سکلز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کی سکلز کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد اگر حکومتی سطح پر ہو تو انتہائی ضروری ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، تاکہ انٹرنیشنل لیول کے مطابق جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیوچر میں اپنا کردار ادا کر سکیں. کیمرہ مین محمد عماد کے ساتھ فیصل گلزار، عدالت نیوز، میرپور.